اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پر حدیث مبارکہ بیان کریں گے وہ ہے فہم دین سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ زیادہ نعمتوں سے میسر اس کو ہوئی ہیں، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس اقتدار ہے وہ دنیا میں زیادہ صاحب عزت و ثروت ہے۔ مگر ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ حدیث مبارکہ 1037 نمبر 1037 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے پاس مال ہے، شان و شوکت ہے، ثروت ہے، اقتدار ہے، مگر اس کو دین کی سمجھ نہیں، گویا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے تحت وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، سن لو خبردار، بے شک تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ مگر جب جس انسان کے پاس دین کا علم ہوگا، سمجھ ہوگی، فہم ہوگا، تو اس کے لیے رب کائنات مال کو اور اولاد کو فتنہ نہیں بلکہ نعمت بنا دے گا۔ کیوں؟ جب مال خرچ کرے گا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، جب مال کو بانٹنے کے باری آئے گی تو اللہ کی راہ میں بانٹے گا، نہ کہ وہ غلط کاریوں میں استعمال کرے گا۔ اور اولاد ہے تو اس کی تربیت اچھی کرے گا، جب اس کو دین کا شعور ہوگا تو اپنی اولاد کو بھی دین کے راستے پر چلنے کی تلقین بھی کرے گا اور پوری کوشش کر کے اس کو چلائے گا بھی۔ گویا کہ جس کو رب کائنات نے بھلائی عطا فرمائی ہے اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اسے رب کائنات دین کی سمجھ اور فہم عطا فرما دیتا ہے۔ آج کے حدیث مبارکہ میں یہی ٹاپک ہم نے سامنے رکھا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھلائی جس کو رب نے عطا فرمائی ہے وہ کون ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارکہ کے مطابق جس کو رب کائنات نے بھلائی عطا فرمانے کا ارادہ کیا ہو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اپنی دنیا اور دنیا کے سارے معاملات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔